الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. حضرات گرامی، یہ سورہ یوسف کا چوتھا رکوع ہے. اس سے پہلے ہم سورہ یوسف کی جو آیات پڑھ چکے ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور یہ قصہ آگے بھی جاری ہے. اس سورت کی ابتدا ان لفظوں سے ہوئی تھی کہ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، کہ یہ آیات ہیں اس کتاب کی جو بہت واضح ہے، بہت کھلی کتاب ہے. انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اس کتاب کو بطور قرآن نازل کیا ہے، وہ بھی عربی میں. لعلکم تتقون، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو. یوں تو یہ قرآن ساری انسانیت کے لیے اترا ہے، ساری انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے، لیکن چونکہ اس کے اولین مخاطب عرب تھے، اس لیے قرآن مجید عربی میں اترا، اور پھر وہاں سے پوری دنیا میں پہنچا. قرآن مجید کا متن آج بھی عربی میں ہے، ہم پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں. ہم ایمان والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں ایک طرف ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو وہیں ہم قرآن مجید کو سمجھیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا کی تمام قوموں کے سامنے ان کی لینگویج میں، ان کی زبان میں قرآن مجید کو پہنچانے کی کوشش کریں. یہ ہماری اولین ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری. یہ جو سورت ہے یہ مکمل طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے پر مشتمل ہے. اس سے پہلے ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا ایک حصہ پڑھ چکے ہیں کہ ان کے بھائیوں نے کس طرح ان کے ساتھ حسد کیا، سازش کی، انہیں کنویں میں ڈالا. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کنویں سے اٹھا کر مصر کے بازار میں لے گئے، وہاں وہ فروخت ہوئے، اور اس طرح وہ عزیز مصر کے گھر پہنچ گئے. یعنی مصر کی جو دارالسلطنت تھی اس کے ایک افسر کے گھر پہنچ گئے. ظاہر ہے کہ اللہ کا منصوبہ یہ تھا کہ مصر کی بادشاہت اور مصر کا سب سے بڑا عہدہ آپ کو ملنے والا تھا، تو اس کی تیاری کے لیے گویا یہ پورا ماحول بنایا جا رہا تھا. تو یہ ایک آزمائش تھی جس پر حضرت یعقوب نے بھی صبر سے کام لیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی صبر سے کام لیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آگے اللہ تعالیٰ نے جب وہ بڑے ہوئے تو پھر انہیں نبوت سے، علم سے، حکمت سے، بصیرت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا. ایک دوسرا واقعہ جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں تیسرے رکوع میں، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نوجوانی کا واقعہ ہے. یعنی 19-20 سال کے نوجوان ہیں. یہ وہ عمر ہوتی ہے کہ ہر انسان کے اندر خیالات، شہوات، جنسی ہیجان ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک ضمیر رکھا ہے، ایک نور ایمانی رکھا ہوا ہے جو اسے کسی بھی گناہ سے ہمیشہ دور رکھتی ہے.
حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ نبی کے پروردہ تھے، خود ہونے والے نبی تھے، حضرت یعقوب کے پروردہ تھے، ظاہر ہے کہ آپ کی جو تربیت ہوئی کہ آپ کی جو سیرت، آپ کے جو اخلاق ڈیولپ ہوئے تھے، ظاہر ہے کہ وہ تو بالکل اپنے دور میں بالکل لاجواب تھے۔ اس عمر کے ہونے کے باوجود جب یہ امتحان سامنے آیا کہ زلیخا آپ پر فریفتہ ہوئی اور اس نے آپ پر ڈورے ڈالے، آپ کو بہکانے کی کوشش کی، آپ سے اپنی جنسی تسکین پوری کرنی چاہی، آپ سے زنا کا ارادہ کیا، اس نازک حالات میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام پاک دامنی کا ہاتھ تھامے رہے اور صبر سے کام لیا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا، اللہ کی پناہ مانگی اور اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا کے رکھا، حیا و پاک دامنی کا ہاتھ کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنے دیا۔ یہ ان کی سیرت اور ان کے اخلاق کی زبردست نشانی ہے کہ اللہ نے انہیں کس طرح سے نبوت کے لیے تیار کیا اور ان کے والد نے انہیں کیسی پاکیزہ تربیت فرمائی تھی۔ یہاں ہمیں اور آپ کو بھی ایک سبق ملتا ہے کہ ہر انسان کے اندر یہ خواہشات، یہ جذبات، یہ جنسی ہیجان رکھا گیا ہے۔ اس طرح کے امتحانات کی گھڑیاں آتی ہیں، کبھی نوجوانی میں، کبھی اور آگے بڑھ کر، لیکن ایسی حالات میں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، صبر سے کام لینا، اللہ کے احکامات کی پاسداری کرنا، گناہ سے بچے رہنا، اپنے سیرت و اخلاق کو پختہ رکھنا، کسی حال میں بھی گناہ کی طرف مائل نہ ہونا، یہ ہم سب کے لیے سبق ہے جو اس واقعے سے ملتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہم خواہ کتنے بھی پارسا ہو جائیں، چاہے جتنے بزرگ ہو جائیں، چاہے جتنے مضبوط تقوی والے ہو جائیں، لیکن کبھی اپنی ذات پر، اپنے نفس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جیسے حضرت یوسف نے یہاں کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں آتا، اللہ کی مدد کی طرف جب پلٹے تو اللہ کی مدد نے انہیں سہارا دیا۔ یہ واقعہ آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ جب اور سازشیں بڑھتی ہے، حضرت یوسف اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دیتے ہیں اور اللہ ہی سے کہتے ہیں کہ اللہ اب تو بچا، ورنہ میں کر گزروں گا، میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، میں جہالت کر بیٹھوں گا، اس لیے تو بچا مجھے۔ تو ایسے حالات میں ہمارے اور آپ کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ سخت سے سخت حالات ہو جائے، نمبر ایک تو ہمت نہیں ہارنی ہے، تقوی کا دامن تھام کے رکھنا ہے۔ سورہ تغابن کی آیت ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جس نے تقوی اختیار کیا، جو اللہ سے ڈرا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ کھول دیتے ہیں۔ کسی بھی مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، کیسی تنگی میں آپ گر گئے ہو، اگر آپ نے تقوی کا دامن تھام لیا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ یجعل لہ مخرجا، اللہ اس سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ پھر اپنے انعامات کی بارش بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ پریکٹیکلی آپ دیکھیں گے کہ یہ سب ہوا۔ خیر، یہ جو واقعہ ہوا کہ زلیخا نے حضرت یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی، بہکانے کی کوشش کی، وہ حضرت یوسف پر عاشق ہو گئی اور ایک دن اس نے دروازے بند کیے اور آپ کو گناہ پر آمادہ کیا۔ وہ پورا واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں، عزیز مصر کے سامنے یہ سارا واقعہ آیا۔ اس پر عزیز مصر نے حضرت یوسف سے کہا کہ تم اس واقعے کو یہیں بھول جاؤ، اس کا کہیں چرچا مت کرنا، ورنہ بلا وجہ بدنامی ہوگی، اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم گناہ کی توبہ کرو، استغفار کرو، تم ہی خطا پار ہو۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ واقعہ وہیں تک محدود نہیں رہا، بلکہ ظاہر ہے کہ حضرت یوسف پر جو فریفتہ تھی یہ عورت،
تو اس کے تذکرے تو دھیرے دھیرے پورے محل میں پھیل چکے تھے. یعنی یہ افواہ تو اڑ چکی تھی کہ زلیخا جو ہے اپنے غلام پر عاشق ہے، اور یہ بات بھی آگے بڑھی اور پورے محل میں پھیل گئی. تو پھر اب عورتوں میں جب یہ کوئی بات پھیل جائے تو وہ خاموش رہے، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ پھر انہوں نے اس پر چرچا کرنا شروع کیا، بات چیت کرنی، چیمگوئیاں کرنی شروع کی. اس واقعے کو یہاں قرآن نے بیان کیا ہے. آئیے ہم پڑھتے ہیں. وقال نسوة فی المدینہ، اور اس شہر میں عورتوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ امرأۃ العزیز تراود فتاہا عن نفسی، کہ جو عزیز کی بیوی ہے یہ اپنے ہی غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے اور اسے اپنے نفس کی طرف آمادہ کرتی ہے، کہ اس پر عاشق ہو گئی ہے. قد شغفہا حبا، اس کی محبت نے اسے دیوانہ بنا دیا، فریفتہ کر دیا ہے. انا لنراہا فی ضلال مبین، ہم تو اسے کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتی، یعنی یہ تو پاگل ہو گئی ہے. آپ تصور کریں کہ غلاموں کی کیا حیثیت تھی اس دور. آج تو شاید کسی نوکر کی بھی وہ حیثیت نہیں ہوتی، وہ تو 2 ٹکے کا چیز ہوا کرتا تھا، اسے جب چاہا بھیج دیا، جب چاہا خرید لیا، جو چاہا کر دیا اس کے ساتھ، کون پرسانے ہاں. تو اب کسی افسر کی بیوی، بڑے افسر کی بیوی اپنے غلام پر عاشق ہو جائے، یہ کتنی عار کی بات تھی ان کے لیے. اب یہ بات وہاں کی، یہ اپنے ایک ادنا غلام پر عاشق ہو گئی ہے، آخر کیا ہو گیا اسے؟ یہ تو کھلی گمراہی میں دکھتی ہے، یہ تو پاگل ہو گئی، بہک گئی ہے. اس کا مطلب یعنی کسی ویسے نوجوان پر فریفتہ ہوتی تو بات دوسری تھی، یہ تو اپنے ہی غلام پر، جسے زر خرید غلام، اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے، اس پر یہ فریفتہ ہو گئی ہے، یہ تو یقیناً بہک گئی. پھر جب یہ زلیخا نے یہ بات سنی کہ میرے بارے میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، تو فلما سمعت بمکرہن، پھر جب زلیخا نے، اس عورت نے، عزیز مصر کی بیوی نے، ان کی یہ مکاریاں، ان کی یہ چیمگوئیاں سنی، تو ان کے لیے ایک دعوت کا اہتمام کیا. ارسلت الیہن، اور انہیں سب کو بلا بھیجا کہ جاؤ سب کو بلا لاؤ. وآتت لہن متکئا، اور دعوت کا اہتمام بھی ایسے کیا کہ سب کو بٹھا دیا صوفوں پر، سب کے لیے گاؤ تکیے لگا دیے، اور کھانے پینے کی چیزیں رکھ دیں، پھل فروٹس رکھ دیے، اور سب کے ہاتھوں میں ایک ایک چاقو دے دیا. وہ رواج تھا کہ لوگ گاؤ تکیے پر بیٹھتے، جو فروٹس آتے اس کو کاٹ کاٹ کر کھاتے، اور پھر وہ ان کا جو بھی مجلس ہوتی وہ آگے بڑھتی. تو وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور پھر ان میں سے ہر ایک کو ایک چاقو دے دیا. جب یہ دعوت کا اہتمام ہو گیا، سب بیٹھ گئے، برجمان ہو گئے، ہنسی مذاق کی باتیں ہونے لگیں، دل لگی کی باتیں ہونے لگیں، لوگ کھانے پینے لگے. تو اب زلیخا نے حضرت یوسف سے کہا اخرج علیہن، تو یوسف کہاں ہو، ذرا ان کے سامنے تو آؤ. اب وہ سمجھ رہی تھی کوئی غلام ہے ادنا سا فقیر، یہ آ گیا ہے، اس پر یہ فریفتہ ہے، پاگل ہے. فلما رأینہ، جو ہی حضرت یوسف باہر آئے، رأینہ، انہوں نے دیکھا، اکبرنہ، وہ تو ششدر رہ گئیں، یہ کون آ گئے. اکبرنہ، اسے اتنا بڑا سمجھا کہ ان کے ہوش اڑ گئے، اور اس ہوش اڑنے میں وقطعن ایدیہن، پل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں، اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اپنے ہاتھ کاٹ لیے. وقلنا، کہہ اٹھیں، پکار اٹھیں، حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں ہے، یہ انسان ہی نہیں ہے، ان ھذا الا ملک، یہ تو ایک فرشتہ ہے، اور فرشتہ بھی کون سا، کریم، بڑا بزرگ فرشتہ ہے. آپ غور کریے، تصور کیجئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام، جنہیں اللہ نے بلا کا حسن عطا فرمایا تھا، بلا کا حسن، بلا کی خوبصورتی، 19-20 سال کا نوجوان، اس خوبصورتی ہو، ظاہری اس قدر خوبصورتی ہو کہ اللہ نے کسی کو نہیں نوازا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، ایسی خوبصورتی، ظاہری خوبصورتی، اور پھر اندر سے نور نبوت کی جو چمک ہوگی، آپ اندازہ لگائیے، ان کے اخلاق کی پاکیزگی، ان کی سیرت کی پاکیزگی،
ان کی شرافت، ان کی نگاہیں، وہ جو ایک منظر بنتا ہوگا، ایک حالہ ان کے ارد گرد بنتا ہوگا، وہ جو آپ تصور نہیں کر سکتے، وہ عورتیں، بلکہ کہیے کہ وہ بے حیا عورتیں جب ایسی جوان رانا کو دیکھا ہوگا تو بالکل ہوش باختہ ہو گئی. انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، یہ تو کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، وہ بھی بزرگ فرشتہ ہے. جب یہ حالت ہوئی کہ انہوں نے دیکھا، دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے، تب زلیخا نے کہا قالت فذالکن الذی لمتننی فیہ، دیکھو یہ وہی نوجوان ہے جس کے بارے میں تم مجھے برا بھلا کہہ رہی تھی. کیا ہوا؟ ہوش اڑ گئے؟ ہاتھ کاٹ لیے تم نے؟ مجھ پر تان و تشنیع کر رہی تھی کہ یہ اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی، تم تو ایک لمحے میں اپنے ہوش کھو بیٹھی. مجھے سوچو کہ میں نے اسے بچپن سے پالا ہے، یہاں تک لایا ہوں، یہاں تک لائی ہوں میں اسے. اب میرے سامنے تو دنوں رات رہتا ہے، میں کیسے اس پر فریفتہ نہ ہوتی، میرے ہوش باختہ کیسے نہ ہوتے. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، پھر اس نے سرے عام اپنے جرم کا اعتراف بھی کیا. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، عزیز مصر کے سامنے تو کہہ رہی تھی کہ نہیں اس نے مجھے بہکایا، میں تو پاک دامن ہوں. جب یہاں بات کھل ہی گئی تو پھر اس نے برملا اعلان کیا کہ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے ہی اسے بہکایا تھا، میں نے ہی اسے پھسلایا تھا. لیکن فَاسْتَعْصَمَ، لیکن یہ بچ نکلا، یہ پاک دامن رہا. حضرت یوسف کی پاک دامنی کی گواہی بھی دے دی. اور اس کے بعد برملا یہ دھمکی دی، وہیں اعلان کیا وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں کہوں گی اسے، یعنی میں تو عاشق ہوں اس پر، یہ بات سن لو تم لوگ، اور تمہیں گواہ بنا کر میں اسے کہتی ہوں پھر کہ میں جو کچھ کہوں اگر اس نے مجھے وہ کر کے نہ دیا تو یاد رہے کہ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اسے جیل میں ڈال دیا جائے گا، اسے قید کر دیا جائے گا، اور اسے ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا. یعنی اس کا انجام بہت برا ہوگا، ورنہ یہ میری خواہشات کو پوری کرے. اب یہ ماجرا سننا تھا. اب مفسرین نے یہاں ذرا وضاحت کی ہے. ایک تو یہ کہ زلیخا کا برملا اپنے گناہ کا اعتراف کرنا، اور پھر یہ جرأت، یہ بے حیائی کہ لوگوں کے سامنے، اتنی عورتوں کے سامنے کہہ رہی ہے کہ ہاں میں عاشق ہوں اور میں آگے بھی چاہوں گی اور اسے یہ کرنا پڑے گا جو میں کہوں گی. یہ حضرت یوسف، معصوم یوسف، 19-20 سال کے، جن کے تصور، جو نبی کی اولاد تھے، جن کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ ایسی عورتیں بھی ہوں گی، ان کے تو ہوش باختہ ہو گئے حضرت یوسف کے. اور مفسرین نے آگے یہ بھی لکھا ہے کہ ان عورتوں نے خود اپنے لیے ڈورے ڈالنے شروع کر دی، وہ خود عاشق ہو گئی. اس لوگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ ہاتھ کاٹنا جو ہے یہ دھمکی تھی. ان میں سے ہر ایک عورت فریفتہ ہو گئی اور اپنی طرف مائل کرنے لگی حضرت یوسف کو، اور دھمکی کے طور پر انگلی کاٹ لی کہ دیکھو اگر تم نہیں مانے تو اپنی جان ہلاک کر دیں گے، تمہیں ہمارے پاس آنا پڑے گا، ہمارا ساتھ جانا پڑے گا. ایک رائے تو یہ. دوسری یہ ہے کہ پھر زلیخا کو نے جب یہ بات کہی تو ساری عورتیں زلیخا کی طرف ہو گئی. ہاں سنو یوسف، سنو نا کیا کہہ رہی ہے، تمہاری بڑی محسن ہے، تمہیں پالا ہے، پوسا ہے، بڑا کیا ہے، تمہیں گھر رکھا ہے اپنے، تو یہ جو کہتی ہے مانو. یعنی سب پیچھے پڑ گئی اس گناہ پر آمادہ کرنے کے لیے، سب حضرت یوسف کے پیچھے پڑ گئی. جب یہ سارا ماجرا حضرت یوسف نے دیکھا، آپ سوچے کہ وہ معصوم یوسف پر کیا گزری ہوگی. انہوں نے فوراً کہا، انہوں نے کہا ربی، اے میرے رب، السجن احب الیہ، یہ کہتی ہے کہ میں اس کی مراد پوری نہ کروں تو مجھے جیل ڈال دے گی، مجھے قید کر دے گی. مجھے قید زیادہ محبوب ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ ہمیں بلاتے ہیں. یہ مجھے بلا رہی ہے، اس سے مجھے زیادہ محبوب یہ ہے کہ میں جیل چلا جاؤں، میں قید ہو جاؤں. اور آگے فرمایا وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، اے میرے پروردگار، اگر آپ نے
مجھ سے ان کی یہ چال، ان کا یہ فریب دور نہ کیا، اسب الیہن، میں پھسل جاؤں گا۔ یعنی اب اپنے اوپر بھروسہ نہیں، کوئی گھمنڈ، کوئی غرور نہیں کہ میں تو بڑا پاک پارسا، بڑا پاک دامن۔ فوراً کہا اے اللہ تو اگر اس فریب کو مجھ سے دور نہیں کرتا تو میں پھسل جاؤں گا۔ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں پھر جہالت کر گزروں گا، میں جاہل ہو جاؤں گا۔ حضرت یوسف کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، پھر اللہ تعالیٰ نے، ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے فریب کو ان سے دور کر دیا۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ بہت سننے والے، جاننے والے۔ اب یہ سب کچھ ہوا، ظاہر ہے کہ اس کی خبر عزیز مصر کو پہنچی، وہ جو عورتیں آئی تھیں ان کے شوہروں کو اور حکاموں کو پہنچی، تو پھر انہوں نے جب سارا یہ ماجرا دیکھ لیا کہ آج بھی یوسف پاک دامن ہے، یوسف معصوم ہے، یوسف بے گناہ ہے، اور یہ عورتیں ہی مکاری کر رہی ہیں، سازش کر رہی ہیں، تو پھر انہوں نے بھلائی اسی میں سمجھی کہ یوسف کو ان سے دور کر دیا جائے، ورنہ کب تک یوسف بچے گا؟ اور جب ابھی تک تو ایک عورت تھی، اب یہ سب اس کے پیچھے پڑ گئی ہیں۔ تو ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، پھر جو کچھ انہوں نے یہ نشانیاں دیکھیں ان پر یہ ظاہر ہو گیا کہ یوسف معصوم ہے، تو لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ، پھر انہوں نے یہی بھلائی سمجھی کہ ایک وقت تک کے لیے اس کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ اب فیصلہ ان حکمرانوں کی طرف سے یہ ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ حضرت یوسف جیل چلے گئے، اور اب جیل کی پوری کہانی، پورا قصہ آگے اگلے رکوع میں بیان ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اسٹیپ ٹو اسٹیپ بیان ہو رہا ہے یہ واقعہ، اور دھیرے دھیرے حضرت یوسف اب نبوت و بادشاہت کی طرف جا رہے ہیں۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یوسف مصیبتوں میں گرفتار ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کی مشیت ہے کہ اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے انہیں تخت شاہی کی طرف، آسودگی کی طرف، کشادگی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ خیر یہ واقعہ ہوا۔ اب ہم اور آپ غور کریں کہ اس واقعے میں ہمارے اور آپ کے لیے کتنی بڑی نشانی ہے، اور خصوصاً یہ دور جو بے حیائی کا دور ہے، فحاشی کا دور ہے، عریانیت کا دور ہے۔ اور یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ کوئی نئی عریانیت، نئی فحاشی نہیں ہے، یہ ان کی جو تہذیبیں ہیں پرانی، مصر کی یہ تہذیب بہت مشہور تھی، لیکن دیکھ رہے ہیں آپ کہ اس وہاں کے جو شریف زادیاں ہیں، شریف زادیاں ہی کہیں، وہ جو اس وقت کے امراء ہیں، خلفاء ہیں، افسران ہیں، ان کی بیویوں کی اخلاقی حالت کیا ہے کہ خود بھی گناہ پر آمادہ اور دوسروں کو بھی گناہ پر آمادہ کر رہے ہیں۔ بے حیائی کا کھلم کھلا ارتکاب ہو رہا ہے۔ یہی حال آج بھی ہے کہ آپ دیکھیں چاروں طرف ناچ گانے، یہ وہ، جب سے یہ انٹرنیٹ کا فتنہ آیا ہے چاروں طرف بے حیائی ہے، چاروں طرف عریانیت ہے، فحاشی ہے، نوجوانوں کو اپنی طرف کھینچنے والی تصویریں ہیں، ویڈیوز ہیں، اور پھر ہر اسٹیشن، ہر بازار میں ایسے لباس پہنی ہوئی عورتیں ہیں کہ آپ حاشا اللہ کی پناہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں فرمایا تھا رب کاسیات عاریات، کہ قرب قیامت کچھ ایسی عورتیں آئیں گی جو کپڑے تو پہنے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی۔ آج اس کی تصویر ہم اور آپ اپنے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا لباس لباس نہیں ہے، عریانیت کا اور بڑا مظہر۔ بلکہ آگے بڑھ کے میں یہ کہوں کہ آج کے جو نقاب، جو برقعے چلے ہوئے ہیں، وہ خود اپنی طرف اتنی زور سے مائل کرتے ہیں، وہ گویا شیطان کے فندے ہیں، جال ہیں جو ڈالے جا رہے ہیں دوسروں۔ نقاب و برقع تو پردے کے لیے تھا، اپنے حسن کو چھپانے کے لیے تھا، نہ کہ حسن کو ظاہر کرنے کے لیے۔ بلکہ اب تو یہ ہو گیا ہے کہ اگر اندر چہرہ ہو سکتا ہے کہ بدصورت ہو سکتا ہے کہ چہرہ بدصورت ہو، لیکن نقاب اتنا خوشنما، اتنا دل فریب ہے کہ سامنے والے کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ تو یہ اصل ہے اسلام میں پردہ، وہ پردہ جو حیا کا پرتو ہو،
جو حیا کا مظہر ہو، جس میں شرمندگی ہو، حیا ہو، جس میں پاک دامنی ہو. یہ نہیں کہ اتنا چمکتا اور اتنا دمکتا ہوا کپڑا پہنا جائے کہ سامنے والے مرعوب ہوں، سامنے والے اور آپ کی طرف لپکیں. خیر، ایسے ماحول میں ہر انسان کے لیے اور خصوصاً ہر مسلمان کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ بہت بڑا نشان راہ ہے، عبرت کا مقام ہے، یہ اسوہ ہے، یہ آئیڈیل ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے. کچھ بھی حالات ہو جائے، اللہ سے تقوی میں کوئی فرق نہ آئے. کچھ بھی حالات ہو جائے، اپنے ایمان کو انسان نہ بیچے، اپنی عفت، اپنی پاکدامنی کا سودا نہ کرے، اپنی نیت خراب نہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے. اور جب اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ بچاتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، میں آج یہ پیغام بھی دینا چاہوں گا ہر ایک مسلمان کو کہ وہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے، سورہ یوسف کو ترجمے کے ساتھ پڑھے، تفسیر کے ساتھ پڑھے. جہاں کہیں تفسیر ہوتی ہو اسے سنیں، تاکہ اسے پتہ چلے کہ پاک دامنی کیا ہوتی ہے، حیا کیا ہوتی ہے، ایک مومن کی شان کیا ہوتی ہے، انبیاء کی سیرت اور انبیاء کا آئیڈیل کیا ہوتا ہے اس معاملے میں. اور اس وقت جو بے حیائی کا ماحول ہے، اس میں تو خصوصاً ہر نوجوان کو سورہ یوسف پڑھنا چاہیے، حضرت یوسف کے قصے کو پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، تاکہ اس سے نصیحت و عبرت حاصل ہو. میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو، ہم اگر پڑھ رہے ہیں اس سے تو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ ہر حال میں ہمارا ایمان باقی رہے، ہماری پاک دامنی برقرار رہے، ہمارا تقوی برقرار رہے. اور جب انسان اللہ سے تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو ان برائیوں سے، مصیبتوں سے نکلنے کے راستے پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. مولا کریم، ہم سب آپ کے دربار میں حاضر ہوئے اور ہماری حاضری کو قبول فرما لیجیے. مولا، ہم اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. مولا، ہماری توبہ قبول فرما لیجیے. مولا، ہمیں معاف فرما دیجیے، درگزر فرما دیجیے، ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے. ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرما دیجیے، تمام ایمان والے مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما دیجیے. مولا، ہم سب کو نور ایمان عطا فرما دیجیے، حیا و پاک دامنی عطا فرما دیجیے، عفت عطا فرما دیجیے. مولا، ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر آزمائش سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، ہر برائی سے، ہر گناہ سے مولا ہمیں بچا لیجیے، اپنی پناہ عطا فرما دیجیے. مولا، ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر برائی سے، ہر گناہ سے. مولا، ہم سب کو بچا لیجیے. مولا، ہمیں اپنا بنا لیجیے، اپنے کام کا بنا لیجیے. مولا، ہمیں دین کا داعی بنا دیجیے. مولا، ہم نے قرآن پڑھا، سمجھا، سمجھنے کی کوشش کی. مولا، جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی اسے معاف فرما دیجیے. مولا، قرآن کریم کا صحیح فہم نصیب فرما دیجیے. مولا، قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما دیجیے. مولا، اس کے نور سے، اس کی برکات سے، اس کی ہدایت سے ہم سب کو مالا مال فرما دیجیے. اس کی شفا سے مالا مال فرما دیجیے. ہمارے سینے سے ہر برائی کو، ہر بیماری کو دور فرما دیجیے. مولا، ہم میں سے جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. جو بے روزگار ہیں ان کے روزگار کا انتظام فرما دیجیے. مولا، جو بے گھر ہیں ان کے گھروں کا انتظام فرما دیجیے. مولا، ہم سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دیجیے. مولا، اس قرآن کی برکتوں کو ہماری نسلوں میں جاری فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.